السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی تیسری قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یار یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ لوگ بالکل بھی سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں نہ لائک کر رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے رہا تو پھر میری ویڈیوز جو ہے وہ دیر سے آیا کریں گی، جلدی نہیں آیا کریں گی۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو چلیں اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ مہندی اپنے عروج پر تھی۔ خاور حسین اور سمرہ کی آمد ان سب کے لیے بہت قابل خوشی بات تھی اور ان دونوں کا ہی بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا۔ باقی کے سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ سجل تو آج گولڈن اور ریڈ کلر کی بہت خوبصورت سے ہلکے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور کچھ ساتھ بیٹھی وہ حسین سی نیمل کسر پوری کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے سب ایک سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھیں۔ آج فہد اور معاذ نے بھی سفید سوٹ پر جامنی اور سبز ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ چمچماتے چہرے لیے ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں گم تھا، جبکہ فارس صاحب اب منہ پر غصہ سا لائے سارا کی طرف گئے تھے تو وہ بھی اس کا پھولا منہ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ کافی دیر سے وہ مصنوعی منہ پھلائے گھوم رہا تھا، جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ تم اکیلی ہی آ گئے تھے، نہیں آیا کیا؟ سارا اور نمرہ اب دونوں ہی فارس کو دیکھ رہی تھی، جو بیچارہ اداس سا ہو کر غمگین منہ بنائے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت عجیب ہو گیا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، فیلنگ ہارٹ بروکن۔ کمال کی اداسی سے منہ پر لائے وہ شدید افسردہ سا تھا۔ ڈرامے بازی کا رنگ بھی خوب غالب تھا۔ ابھی تک شہرام باہر نہیں آیا تھا اور اسے اپنی دی گئی دھمکی بھی فضول جاتی دکھائی دے رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دونوں خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شہرام براؤن سوٹ پہنے لش پش تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرے فارس کے پیچھے ہی باہر آ رہا تھا۔ میں صدقے جاؤں تو تم اسے زبردستی لے آتے نا؟ شہرام اب ہلکی سی سنجیدہ مسکان لیے بالکل فارس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سارا نے مسکراہٹ اور شرارت دبائے کہا تو فارس کا چہرہ مزید ویران ہوا۔ زبردستی کا حق نہیں رکھتا فارس، شاید وہ اب مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، میں اسے بہت بے آرام کرتا ہوں۔ اب کی بار فارس سچ میں دکھی سا تھا اور اگلے ہی لمحے جناب کھڑوس صاحب کے مضبوط ہاتھ فارس کے کندھے پر تھا۔ اب تو فارس تھا اور اس کا منہ پھیر کر دیکھنے والا بھرم۔ اف، یہ ادا دیکھتے ہی مر مٹنے کا دل کرے۔ تم سے نہ بیزار ہو سکتا ہوں، نہ تمہاری قربت میں بے آرام۔ ہلکی سی سرگوشی کیے وہ اظہار میں کنجوس سا شہرام ملک دل کھول کر اسے اس کی اہمیت بتا گیا تھا۔ نمرہ بھی اب شہرام کا چہرہ تھامے پیار کیے مسکرائیں اور وہ تو یوں شو کر رہا تھا جیسے واقعی اب وہ شہرام ملک کی روٹھی محبوبہ ہی ہو۔ بھئی اب اتنی جلدی مان جانا بھی اچھا نہیں تھا۔ موصوف کے نہرے روپ دیکھنے والے تھے۔ ارے شہرام، تو آرام کرو، کیوں آ گئے ہو؟ 2 دن میں ہی نڈھال ہو گیا ہے بچہ۔ نمرہ تو شہرام کو دیکھ کر اور مل کر پکڑ لیے تھی، جس پر سارا بھی مسکا دی، کیونکہ شہرام تو اب فارس کو دیکھ رہا تھا، جو یہاں متوجہ نہ ہونے کے بہانے کہ اب دوسری سمت دیکھ کر بھرم دکھا رہا تھا۔ پر جناب کے کان تو اپنے جگر کی بات کی طرف ہی تھے۔ اب ذرا فارس کھڑوس دکھائی دیا تھا۔ فارس ساتھ ہوتا ہے تو میں ٹھیک رہتا ہوں، میں آتا ہوں۔ پہلی بات سنتے ہی فارس صاحب کچھ دور جا کر ویٹر سے باتوں میں لگ چکے تھے، گویا فرار بہت ہی مغرور سا تھا۔ پر شہرام تو قربان ہوا اور شہرام اب یہ ناراضگی نہیں سہ پا رہا تھا۔ سارا اور نمرہ بھی دونوں کو دیکھتی ہنس دی۔ شہرام بالکل فارس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، جو اب بڑے ہی تیکھے منہ کے ساتھ فون کے ساتھ لگا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اب کی بار شہرام ملک کے چہرے پر پوری رونائی سے سجی تھی۔ آج تو کچھ لوگ ناراض ہیں ہم سے۔ ہلکی سی شرارت لیے وہ اب اپنے کندھے سے اس کے سوجے منہ والے فارس کو ہاتھ ہلاتے بولا، جو آج واقعی ساری کی ساری ناراضگی منہ پر سجائے پھول روٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بھی اپنے سائز سے بڑا ہو کر دل کے ٹوٹنے کا اشارہ بنا ہوا تھا۔ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اس قدر سیریس منہ دیکھے ہنسی نہ روک سکا۔ اچھا نا، معاف کر دے، کہتا ہے تو کان پکڑ لیتا ہوں، لیکن سچ کا خفا تو مت ہو۔ شریکوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر شہرام بھی اداسی لیے بولا تھا اور فارس نے رخ پھیرے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی، جیسے کاٹ کھانے والا ہو۔ مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تیرا دماغ چاٹتا ہوں نا، منہ توڑتا چاہتا ہے تو میرا لے توڑ لے، اب تیرا دماغ نہیں کھاؤں گا، جو مرضی کر۔ فارس یوں تو ناراض ہوتا نہیں تھا، مگر جب ہوتا تھا تو یوں ہی شدید ہوتا تھا، لیکن یہ بھی بس اوپر سے۔ مگر شہرام ضرور خوف کھا جاتا تھا۔ یار دل سے تھوڑا کہا تھا، تو شہرام ملک کا دل کا ٹکڑا ہے یار، اب مان جا، نہیں تو 2 کان کے نیچے ٹکا کر لگاؤں گا، سارا شوخہ پن باہر نکل آئے گا۔ شہرام کے چہرے پر پہلے ہی بے چینی اور پھر معصوم سی شرارت ابھری تھی۔ فارس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو چمک رہا تھا، بڑے گہرے انداز میں وہ شہرام ملک کا جائزہ لے رہا تھا۔
تو میرے لیے نیچے نہیں آیا، تو اس لڑکی کے لیے آیا ہے، اب جھوٹ نہیں چلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ ایک دم شہرام کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، شرارت ایک دم خفگی بنی تھی۔ فارس تو بڑے غور سے اس کے چہرے اور متلاشی نظروں کو فوکس کیا تھا۔ کس مٹی کا بنا ہے تو، باز آجا نہیں تو واقعی ضائع ہو جائے گا۔ پہلے شادی اور اب اس لڑکی کا کہہ کر تو میرا پارا ہائی مت کیا کر۔ تیرے لیے آیا ہوں، پر تجھے یقین کیسے آئے گا تو فارس تھوڑی ہے، یہ تو رشتے کرانے والی مائی ہے۔ آخری بات پر ہلکی ہلکی ہنسی دباتا شہرام اب فارس کو بھی ہنسا چکا تھا۔ ہنسنا یعنی پھنسنا، اور فارس صاحب کی تو ہلکی سی کوشش بھی ہنسانا ممکن تھا، جو شہرام ملک جیسا کھڑوس بھی بآسانی کر لیتا تھا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے تو شہرام، فارس کا ہلکا سا کہہ کر گہرا دلکش ہو کر اب شہرام کو بھی ہنسا چکا تھا۔ شکر ہے میری یہ ناراض محبوبہ ہنسی، دیکھ ایسے مت کیا کر، شہرام ملک کا دل ہلا دیتی ہے تیری یہ ناراضگی۔ فارس تو اپنی اس اہمیت پر ہمیشہ سے فدا تھا، قربان تھا، شہرام ملک کا اکلوتا دوست کا جہاں تھا۔ ہلکی سی مسکان لیے وہ بھی سر ہلائے ہنسا تھا۔ چل آئندہ ذرا تمیز سے پیش آنا جناب فارس منصور سے۔ فارس کے شوخے ہونے پر وہ بھی اسے گھور کر دبوچنے کو مچلا، مگر پھر شہرام ملک کی نظریں کسی تلاش میں گم ہوتی دکھائی دی تھیں۔ فارس کی باریک بینی نے فوراً اسے تلاش کو بھانپتے ہوئے اشارہ دیا تھا۔ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ فارس کی آواز پر وہ بیچارہ چونک ہی تو گیا تھا۔ ایک نظر فارس کو دیکھا جو میسنی سی ہنسی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کئی رنگ شہرام ملک کے چہرے پر صورت نکھار ابھرے۔ کسی کو نہیں، میں کس کو ڈھونڈوں گا بھلا؟ صاف تنی سنجیدگی لیے شہرام ملک اکڑا تھا۔ اپنے چہرے کی بے چینی چھپانے کی عمدہ کوشش تھی، اور مقابل شرارت گہری ہوئی تھی۔ حورب خاور وہ تو نہیں آئی؟ ہاں البتہ جا کے ساسو بابا اور ساسو ماما کے پیر چھو کے دعائیں لے۔ ہاں تجھے نیچے مہندی پر بلانے کا بہانہ تھا میری جان۔ سامنے فارس تھا، اس کا شدید شریر کہکا۔ شہرام ملک کا دل یہی کیا کہ اب اس چھچوری بتیسی والے کے سارے دانت اپنے ہاتھوں سے شہید کرے۔ بیچارہ کچھ نہیں کر پایا سوائے اس بے بسی گھوری کے، کیونکہ جانتا تھا اب اس کا کوئی مشکوک رد عمل آیا تو فارس نے آج ہی نکاح تک کروا دینا تھا۔ دل تو فارس کا کچا چبا جانے کو تھا، اور پاس پڑے گملے بھی اس کے سر پر توڑنے کی حسرتی پر بڑی ہی بے بسی کی انتہا لیے وہ بس اپنی مسکراہٹ روک نہ پایا تھا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گیا تھا، فارس کی بدولت شہرام ملک بھی مسکرایا تھا۔ ہر بات مجھ سے مت پوچھا کر، کبھی پوچھ ہجر کی رات سے کہ اے رات کیا تیری بے قراری کے مارے سینے میں دل نہیں؟ کبھی پوچھ ضبط سے پوچھنا کہ یہ اتنی صدیوں سے ڈھیٹ کیوں بنا ہوا؟ کبھی پوچھ سرد ہواؤں سے کہ یہ کس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ادھر ادھر، کسی اور کی یہ چرا کے لائی ہیں خوشبوئیں؟ کبھی پوچھ ان سے وہ ساری باتیں جو میں نے بھیجی تھی ان کے ہاتھ تیری طرف، وہ کہاں گئیں؟ انہیں کب کہاں، انہیں کیوں گنوایا ہے؟ پوچھنا کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لے میرے بارے میں، کبھی مجھ سے پوچھے بغیر بھی مجھے مان لے، میرے دل کی بات کو جان لے میری سندلین۔ نظریں آسمان پر ٹکائے وہ ہمیشہ خود سے باتیں کرتا آیا تھا، پر کچھ دن سے یہ باتیں گہری اور شدید تھیں۔ دل کا مرض لاحق ہو رہا تھا، اپنے ذہن اور دل کا یہ بوجھل پن اسے تھکا رہا تھا، ہلکان اور بے جان کر رہا تھا۔ آج تک کسی چہرے نے اسے یوں بے قرار نہیں کیا تھا جس طرح وہ کر رہی تھی، بلکہ کر چکی تھی۔ حالانکہ ایک دنیا اس کی شیدائی تھی، دیوانی تھی، وہ ایک حسین چہرے کے ساتھ ایک بہترین شخصیت رکھتا تھا۔ خود کو ناقابل شکست سمجھنے والا شہرام ملک، وہ تو خود کو کبھی یوں بے خود نہیں ہونے دیتا تھا، تو پھر کیا تھا اس حورب خاور میں کہ شہرام ملک جیسا پتھر پگھل کر اس نازنین کے ذات کے گرد حصار باندھنا شروع تھا، اس کی حسرت کر رہا تھا۔ ایک انا پرست کی اس سے بڑی ہار کیا تھی کہ اسے محبت ہو جائے، اور وہ بھی یک طرفہ۔ کیسے وہ آج مہندی پر حورب کا سن کر نیچے گیا تھا، جیسے اس کی بینائی یہی منظر چاہتی ہو، اس کا دل یہی خواہش کرنے کا طلبگار ہو۔ سرد آہ کے سوا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں کیا کروں؟ اتنا بے بس تو کبھی نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں میں خود کو روک نہیں پا رہا؟ فار گاڈ سیک شہرام ملک، یہ کیا کر بیٹھے ہو تم؟ چاند کی خواہش ایک ستارے کو زیب کہاں دیتی ہے؟ ستارہ بھی تم سا جو بجھ جانے کے لیے ہے۔ یہ کیسے سفر پر نکل پڑا ہے کہ میری روح تک ہلکان ہو رہی ہے؟ محبت نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہے۔ کیا ہے یہ رشتہ ہے اس سے میرا؟ کیوں لگتا ہے کہ وہ میری ہے؟ اف یہ الجھن، یہ نثار مجھے کس لیے لاحق ہے؟ شہرام ملک، یہ کیا کر بیٹھے ہو؟ کیسی ہوگی وہ میری نہیں ہوگی؟ کیوں ہوگی بھلا؟ وہ ہو بھی سکتی ہے شہرام ملک، اس شخص کا الجھا بکھرا اور ناقابل حل روپ کا چاند کا ہمراستہ۔ کتنا سحر تھا اس چہرے پر، کتنی محبت تھی جو ایک دم دل کے گوشے گوشے میں سما رہی تھی۔ شہرام ملک کی الجھن بڑھ رہی تھی۔ ایک اور سرد آہ لیے وہ بیڈ تک آیا اور یکٹک سیدھا لیٹ گیا۔ آنکھوں کے گوشے نہ جانے کیوں
کیوں تھکن سے ویران تھے. طبیعت تو محبت نے شعلہ کر دی تھی مگر یک طرفہ محبت کا یہ ستم اس کو وجود پہلے سے مزید دہکا چکا تھا. وہ پھر سے اپنی طلسمی آنکھیں بند کر گیا تھا بنا کسی نتیجے اور انجام کو سوچے. بارات پر بھی حورب کا ذرا دل نہیں تھا مگر وہ ڈیڈ سے پرومس کر چکی تھی اس لیے مجبوراً ہی اسے جانا پڑا. وہاں جا کر جو پروٹوکول اسے اور اس کے پیرنٹس کو ملا وہ واقعی اسے خوشگوار سی حیرانگی میں مبتلا کر چکا تھا. پورا بنگلہ شاندار طریقے سے سجا تھا اور تمام فنکشن گھر پر کر رہے تھے. سرخ اور سفید پھولوں سے مزین دیواریں، سیڑھیوں کی ریلنگز اور دروازوں کے کنارے سجے تھے. حورب نے کسی کو جانتی تک نہیں تھی مگر وہ سب تو انہیں یوں مل رہے تھے جیسے بہت پرانی پہچان تھی. حورب کا تعارف اسے کئی شاندار طریقے سے ہو رہا تھا. وہ دلہن سے بھی ملی تھی اور اسے مبارکباد دے کر فوراً سے اسٹیج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی. خاور حسین اور سمرہ تو ان کی فیملی سے اچھے گھل مل گئے تھے مگر جلد ہی حورب بور ہونا شروع ہو گئی تھی. اسٹیج سے کچھ فاصلے پر وہ جا کر بہت بڑے پھولوں کے بوکے کو دیکھنے لگ گئی تھی. اسے یہ ایک ہی بوکے میں کئی طرح کے رنگ والے پھول بہت پیارے لگ رہے تھے. ڈارک گرین اینڈ گولڈن، بہت نفیس کام والی شارٹ فراک پہنے، گرین ہی ٹائٹ، اور آج تو اس نے دوپٹہ بھی ایک طرف لہرا رکھا تھا. پاؤں میں بہت نازک سی چپل اور بالوں کو ہلکا سا کرلی کیے وہ چہرے پر صرف کاجل، لائنر اور لپ گلاس لگائے وہ اس پوری محفل میں سب سے ممتاز تھی. اور یوں تو بہت پیاری تھی مگر ذرا سا تیار ہونے پر محترمہ بالکل ہی الگ غضب ڈھا رہی تھی. ایک دم ہی اسے ان دونوں اندھوں کا خیال آیا. ابھی تک اسے دونوں ہی دکھائی نہیں دیے تھے. پھر اس کی نظر اسٹیج پر چڑھتے فارس پر گئی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کسی اور کی تلاش میں. اب تو وہ سچ میں خود کو بور ہوتا محسوس کر رہی تھی مگر جیسے ہی وہ رخ پھیر مڑی کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر باقاعدہ لہرا ہی گئی تھی. ایک بار پھر شہرام ملک اسے مضبوط طریقے سے پکڑے گرنے سے بچا چکا تھا. حورب کا تو پتہ نہیں مگر شہرام ملک ضرور ہل چکا تھا، انجام تک پہنچ چکا تھا، فیصلہ بھی لے چکا تھا. یہ اتفاق تو اس کی جان لینے کے در پر تھے. فوراً سے حورب منہ پر گھبراہٹ لی، اس کے مضبوط گرفت سے آزاد ہونے کو بے قرار ہوئی. دونوں کی نظریں آج پہلی بار یوں ہم کلام ہوئی کہ دونوں کی زبان پر کوئی لفظ تک نہیں رہا تھا. آپ گرتی بہت ہیں، بظاہر سنجیدگی مگر پس پردہ بے چینی چھپائے وہ حورب کو فوکس کیے بولا جو اب اس کے حصار میں قید ہوئی یوں گور رہی تھی کہ جیسے سر پھاڑنے والی ہو. اور آپ بھی آنکھیں کھول کر نہیں چلتے. دونوں دوستوں کو واقعی کوئی دماغی مسئلہ ہے کہ سر گھوم گیا میرا، برا سا منہ بنائے وہ خود کو کمپوز کیے. اس کی گرفت سے نکلے دوبارہ سے اسٹیج کی سمت ہڑبڑائے ہوئی دیکھ رہی تھی. دونوں باقی مہمانوں سے بالکل پیچھے تھے تبھی یہ ٹکراؤ کسی کی نظر میں نہیں آ سکا تھا. شہرام نے ایک نظر اس منہ پر غصہ لا کر گھورتی حورب کو دیکھا. آئی ایم سوری، میں ہی جلدی میں تھا. شہرام کی سنجیدگی اب اسے مزید بور کر رہی تھی مگر وہ اس راز جیسے بندے سے کہیں نہ کہیں متاثر ضرور تھی. اٹس اوکے، کیا وہ آپ کی سسٹر ہیں؟ اب حورب سامنے دیکھتے بولی تھی. شہرام بھی اب اپنی نظریں حورب کے تعاقب میں لے جانے ہلکے سا مسکرایا مگر اس سے پہلے کہ حورب اس کی مسکراہٹ دیکھتی وہ سنجیدہ سا چہرہ اوڑھ چکا تھا جیسے وہ اس کی مسکراہٹ چوری کر لینے والی تھی. نہیں کزن ہے، شہرام نے پر اصراری لیے کہا تو اب حورب دوسری چنچل سی پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی. شہرام کی تو ساری توجہ ہی حورب خاور کی جانب تھی، بنا دیکھے بھی وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. اچھا، وہ جو پنک اینڈ بلو ڈریس میں ہے کیا وہ آپ کی سسٹر ہے؟ ان کی شباہت آپ جیسی لگ رہی ہے. اب تو شہرام حیرانگی لیے حورب کی شکلیں بنانے والی عادت سے لطف اندوز ہوتا سامنے پنک اینڈ بلو ڈریس میں ملبوس نیمل کو دیکھ رہا تھا. پھر سے مسکراہٹ شہرام ملک کے چہرے پر تھی مگر بہت مختصر. بہن جیسی ہی ہے، ایکچولی آئی ہیو نو سسٹر. خیر آپ انجوائے کیجئے. اس سے پہلے کہ شہرام کمال بے مروتی دکھاتے آگے بڑھتا ہوا فرار حاصل کرتا وہ اس کی آواز پر رکا. سنیں، حورب کی سوالیہ انداز شہرام ملک کے قدم ہی نہیں دل بھی روک چکا تھا. چہرے پر گزار سی سنجیدگی لائے وہ مڑا تھا. آج بھی محترم فل بلیک 3 پیس میں تھے. یس، بظاہر بڑے غرور سے وہ اپنا چہرے کے رنگ چھپائے تجسس لیے مڑا تھا. کیا آپ کو فیور ہے؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے. وہ جب آپ نے مجھے ہولڈ کیا تھا تو مجھے ایسا لگا. حورب کی گہری نظر شہرام کو ساکت کر چکی تھی. نو آئی ایم اوکے، ہیو اے گڈ ڈے. ہلکی سی سنجیدگی سے کہتا وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا مگر حورب ضرور منہ پھلا چکی تھی. وہ اسے کافی ایٹیٹیوڈ والا لگا تھا. بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، کتنا مغرور ہے یہ. حورب خاور نے پہلی بار خود کسی سے بات کی اور یہ ہے کہ نخرے دکھا کر چلا گیا. فضول آدمی، منہ پر ازلی غصہ سجائے وہ اسے گھور رہی تھی جو اس اسٹیج پر سجل کے دولہے کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا. حورب کی خفا نظر اسی پر تھی. مسکرا بھی ایسے رہا ہے جیسے بل آتا ہے، سڑو بھی لگتا ہے. گہری مشاہداتی نظریں لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی. چہرے پر ناگواری بھی تن چکی تھی. کن بورنگ لوگوں میں پھنس گئی ہوں، نہ ہی آتی تو اچھا تھا. ہاں، حورب دھکا ہی کھانے آئی تھی اس سڑے ٹیلے کا. ابھی بھی سر گھوم رہا ہے. اندھا
ٹبر نہ ہو تو منہ بنایا۔ اب وہ وہیں پھولوں کے ساتھ ہی شیلف پر ٹک کر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، نظریں تو ابھی بھی اس پر اسرار سے ڈیشنگ شہرام ملک پر تھیں۔ شہرام اٹھ کر نیچے آیا تو فارس کا ٹھوکا کھائے مڑا، جو شرارت منہ پر سجائے میسنی ہنسی لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لی اپنی وہ کتنی غضب لگ رہی ہے بھابھی، تجھے پتا ہے کب سے تجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ اور اب تو شہرام کا یہی دل کیا کہ اس ہلکے ٹھوکے کے بدلے فارس کو سوئمنگ پول میں دھکا دے ڈالے، مگر شہرام نے پھر نظریں پھیرے حورب کو دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی محترمہ نظر ہٹا کر سامنے دیکھنے لگ گئی۔ شہرام کے دل نے اس سے کچھ کہا، بہت کچھ، اور پھر سب کچھ۔ میں ہدف ہوں مگر اس آنکھ کے پہ کہاں کہوں، دیکھ دنیا میں کسی اور نشانے کا نہیں، عشق ہے اور رگ و پے میں سمایا ہوا ہے، اور یہ روگ میری جان سے جانے کا نہیں۔ دل کا انگ انگ اعتراف محبت کا جشن میں ناچ اٹھا، اور دل جلے کی نظریں اس انوکھے انکشاف کو مان لینے پر جھک گئیں۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ سجل ولیمے کے رات ہی اپنے ہسبینڈ اور فیملی کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ سجل کے جانے نے تو گھر کو ویران سا کر دیا تھا۔ باقی تمام افراد خانہ بھی ایک بار پھر اپنی روٹین پر آ چکے تھے۔ دوسری طرف حورب بھی صبح ناشتے پر موجود تھی، کل ولیمے پر بھی وہ نہیں گئی تھی۔ اسے مزید بور ہونے کا ذرا بھی شوق نہیں تھا۔ پھر خاور اور سمرا نے بھی فورس نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ میں بہت بور ہو رہی ہوں، مجھے آپ ہی کے پاس بھیج دیں پلیز، اب تو میری پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ وائٹ شارٹ شرٹ اور بلو ٹراؤزر پہنے، بالوں کی چھوٹی سی جوڑے میں قید کیے وہ افسردگی سے خاور حسین سے مخاطب تھی۔ لہجے میں حسرت تو کوٹ کوٹ کر بھری دکھائی دے رہی تھی۔ سمرا تو باقاعدہ اپنی بچی کی اس حسرت زدہ فرمائش پر منہ پھلا چکی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرنسس۔ خاور کی اس انکار زدہ بات پر سمرا بھی حیران تھی، خاور کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حورب کا تو لگتا تھا شدید صدمہ لگ گیا ہے۔ مگر کیوں، آپ بھی کیا اب مما کی طرح مجھے گلابی سے ملنے کے لیے منع کریں گے؟ حورب کا تو باقاعدہ روتے منہ دیکھ کر وہ سنجیدگی سے فوراً ہی مسکراہٹ کی سمٹ آئی تھی۔ میری جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ایک زبردست نیوز ہے۔ اب کی بار تو خاور صاحب خاصی خوشگوار مسکراہٹ لیے دونوں کو تجسس میں ڈال چکے تھے۔ سمرا کو تو کچھ اس نئی آفت کا اندازہ ہو رہا تھا، تبھی منہ کے زاویے شدید ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ وہ کیا، بالکل رونی صورت لیے سوال آیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ گل آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اسے یہیں بہت اچھی جاب مل گئی ہے، کل تمہاری آپی تمہارے پاس ہوں گی۔ اور حورب کے چہرے کی ساری تاریکی ایک دم خوشی کی انتہا بنی تھی۔ فوراً سے پہلے اٹھ کر وہ ڈیڈ کو گہرے مسکرائی، جس پر وہ بھی ہنس دیے تھے۔ حورب کے چہرے کی یہ روانائی تو ان کی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، جبکہ سمرا کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ خاص سی ناگوار بات تھی۔ کیا سچ؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے ڈیڈ؟ ایسا ہے تو آپی میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وائی آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ حورب کی یہی خوشی تو وہ سرپرائز دے کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر حورب کی اداسی دیکھ کر خاور حسین سرپرائز پر بریک لگا چکے تھے۔ دونوں ہی ہاتھوں سے حورب کو پکڑ کر ساتھ والی چیئر پر بٹھائے، اس کا چہرہ تھامے مسکرائے۔ وہ ایک خبر نے کیسے گلنار کیا تھا حورب کو۔ یس مائی لو، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور آج تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ملازموں کے ساتھ مل کر گل کا کمرہ سیٹ کرواؤ گی، یوں میری گڑیا کی بوریت بھی بھاگ جائے گی۔ حورب کو ڈیڈ کے خیال بے حد پسند آیا تھا، تبھی وہ ہنس دی۔ یا اوکے، میں تو پھر آ بھی جاتی ہوں۔ آئی ایم سو ہیپی، وہ خوشی سے کہتی بھاگی تھی۔ خاور حسین مسکراہٹ لیے سمرا کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ نہیں گھور رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آ رہی ہے؟ نہایت سنجیدگی سے سوال آیا تھا۔ ہاں، کل ہی بتایا اس نے مجھے، اور یہ اچھا ہی ہے، حورب اس کے بنا نہیں رہ سکتی، اور ہم حورب کے بغیر سب ساتھ رہیں گے تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ خاور تو مطمئن انداز میں چائے کا کپ اٹھائے بولے تھے۔ سمرا کی گل پہلی ہی ناقابل قبول تھی، اب تو ہمیشہ سر پر رہنے آ رہی تھی۔ انہیں لگا جیسے صحیح حورب بھی اب ان سے چھن جائے گی۔ یہ صدمہ تو بہت بڑا تھا۔ حورب نے ساری عمر اس گھر میں نہیں رہنا تھا، آج نہ صحیح مگر کل اسے نہ صرف گل بلکہ ہم سب سے دور ہونا تھا۔ میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گی۔ سمرا کی اس بات پر خاور شوق سے حیران تاثر لیے متوجہ ہوئے تھے۔ وہ سمرا کی غیر ارادی سی جیلیسی کے متعلق بخوبی جانتے تھے۔ سمرا، اتنی جلدی بھی کیا ہے اس کی شادی کی؟ کون سا بیٹوں کی لائن لگی ہے ہماری، جو ہم فکر میں ہلکان ہو جائیں گے؟ شادی بھی ہو جائے گی، شادی بھی ابھی تو اس کی زندگی کا ٹائم انجوائے کرنے کا ہے، جب وقت آئے گا تو اللہ اس فرض سے بھی بہترین طریقے سے بری کر دے گا۔ تم فکر مت کرو۔ خاور بظاہر سمجھانے کی کوشش میں تھے، مگر سمرا تو اب فیصلہ کر چکی تھی۔ حورب کو گل کے حوالے کرنے سے بہتر یہی تھا کہ اسے اس کے شوہر کے حوالے کر دیں، اور اب وہ کسی صورت اپنی ضد سے دستبردار ہونے والی نہیں تھی۔ خاموشی سے وہ سر ہلائے ناشتے میں لگ چکی تھی۔ گڈ مارننگ۔ خاور حسین اپنے گریسفل سراپے کے ساتھ ہی میٹنگ روم میں انٹر ہوئے، جہاں شہرام، فہد، سرمد، احسن پہلے ہی موجود تھے۔ آج پھر ان سب کی میٹنگ تھی۔ آئیے خاور حسین بھائی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ سرمد تو چہرے پر ساری کی ساری مسکراہٹ سجائے بولے تھے، جبکہ باقی بھی خوش دلی سے متوجہ ہو چکے تھے۔ شہرام کو ابھی تک ہلکا فیور تھا، مگر وہ آج سارا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آفس آ چکا تھا۔ کام کے معاملے میں موصوف اپنی طبیعت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ جی میں
تو آ گیا ہوں. پہلے تو میں آپ سب کی محبت اور مان کا شکریہ کہوں گا. ماشاءاللہ سے سجل بیٹی کا فرض بہت خوبصورتی سے نبھایا آپ نے، اینڈ مجھے آپ سب کی فیملی کا حصہ بن کر بہت خوشی ہوئی. خاور حسین بہت خوشی اور دل فریب مسکراہٹ لیے بولے تھے، جبکہ وہ ان تینوں بھی مسکرا رہے تھے، مگر شہرام تو شدید سنجیدہ تھا. وہ جب سے آیا تھا فہد کو مسلسل اس کی الجھا چہرہ نوٹ کر رہا تھا. ہمیں بھی بے حد خوشی ہوئی ہے جناب، اللہ ہم دونوں خاندانوں کی دوستی یوں ہی سلامت رکھے. اب کی بار احسن بولے تھے، سرمد سے زیادہ خاور کو احسن اچھے لگے تھے. وہ سرمد کی نسبت بہت ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، جبکہ سرمد صاحب تو پختہ نظر ایک غرور لیے تھے، اور خاور حسین بھلے کائنڈ ہارٹ سے تھے، مگر اپنی پختہ نظر سے وہ اگلے بندے کو فوراً پہچان جاتے تھے. جبکہ شہرام تو ان کی پہلی ملاقات میں ہی بھاگ گیا تھا، اور وہ تو اسے کسی اور نظر تک دیکھ چکے تھے. آمین آمین. اب تو فہد بھی ہلکی سی خوش دلی لیے باتوں میں حصہ لیے بولا تھا، جبکہ خاور اب ہلکی سی اسمائل دیتے اس سنجیدہ شہنام ملک کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اب پریزنٹیشن کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا. چلے اب کام کی طرف آتے ہیں. شہرام تو شروع کرو. اب فائلز کھول چکے تھے. ہمارا یہ پروجیکٹ سنگاپور کی بیسٹ کمپنی کی ٹاپ ریکوائرمنٹ میں ہے، اور یہ ہم دونوں کمپنیز کے لیے ہر طرح سود مند ہوگا. پریزنٹیشن وہ پہلے ہی فائنل کر چکے ہیں. میں نے سوچا ایک بار آپ سب کو میں دکھا دوں. اب تو سبھی متوجہ تھے. خاور حسین تو اس بندے کو آج رش سے دیکھ رہے تھے. فل کانفیڈنٹ ہو کر وہ پورا پروجیکٹ سمجھاتا رہا تھا. ویری نائس اینڈ اپریشیٹڈ شہرام، یہ تو اپروو ہونی ہی تھی. باقی بجٹ کے لیے آپ سب لوگ بے فکر رہیں. سنگاپور کی کافی بیسٹ کمپنیز میرے ساتھ رابطے میں ہیں. امید ہے ہمیں ایسے مزید پروجیکٹس بھی مل جائیں گے. ویل ڈن. اب تو سبھی ہلکی کلیپنگ کیے. شہرام ملک کی کئی کلو خون بڑھا چکے تھے، خاص کر خاور. شہرام بھی اب حوصلہ افزائی پر ہلکا سا غرور میں دکھائی دیا تھا. آخر وہ قابل رشک تھا، مگر اس کا چہرہ کچھ دن سے بجھا تھا. کچھ اس کی طبیعت اور کچھ دل کے بدلتے ظالم تیور. وہ ایسا ہی تاثر لیے اپنی جگہ پر آ چکا تھا. ٹھیک ہے پھر بسم اللہ کرتے ہیں. اس پر آج سے ہی کام شروع ہو جانا چاہیے. سرمدی اب کھڑے ہو کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، حتمی طور پر ادا لیے بولے، جس پر سبھی سر ہلائے. متفق تھے. خاور بھی احسن اور سرمد کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے نکلے، مگر فہد وہیں تھا. شہرام اب اپنا لیپ ٹاپ کھول کر پروجیکٹ فائنل کر رہا تھا. تم ریسٹ کر لیتے آج، مجھے تو ابھی بھی تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے. فہد ہلکی سی فکر میں لپٹے کرسی گھمائے بولا، تو شہرام بھی ہلکا سا مسکرا دیا. بہت جان چھڑانے والا، دل جلانے سے انداز لیے. اب تو کافی بہتر ہوں. وہ اسے مطمئن کر چکا تھا. فہد بھی بہت شفیق سا تھا. ہمیشہ سب بچہ پارٹی کا بڑا بن کر رہنے کی وجہ سے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی. سجل بھی الگ طبیعت کی تھی، مگر نیمر بالکل سرمد پر تھی، اپنی میں رکھنے والی، خود سر اور جذباتی. چلو شکر ہے، ویل ڈن. فخر ہے مجھے تم پر. چلو میں بھی نکلتا ہوں. پھر کام کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھنا. چچی جان نے صبح اسپیشل ہدایت کی تھی تم پر گہری نظر رکھوں، اس لیے مجھے پھینٹی مت پڑوا دینا. ہلکی سی فکر اور شرارت تھی. وہ بھی فائل اٹھائے، چیئر سے اپنا کوٹ اٹھائے جاتے بولا، تو شہرام نے مسکرا کر سر ہلانے پر اسے کندھا تھپائے باہر نکل گیا. شہرام نے چہرے پر آئی رہی صحیح ہنسی جذب کی اور کرسی سے ٹیک لگا لی. ایک دم ہی دل کو پھر سے کچھ ہوا تھا. سامنے پڑا لیپ ٹاپ بند کیا، وہ گلاس ڈور ونڈو کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. اپنی وائٹ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، جیسے اپنے اندر ہوا بند ساز بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دل پر حملہ آور ہوتی محبت تو اب سانس میں بھی خلل ڈال رہی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہرام ملک پر یہ کیا نازل ہو رہا ہے. جتنا بھاگوں گا اتنا اسیر ہوتا جاؤں گا. تمہیں منع بھی کیا تھا مت کرنا محبت. اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا. خوف کا صدمہ باہر جھانکتے ہوئے وہ سامنے مین روڈ پر چلتی ٹریفک دیکھ رہا تھا، اور پھر مڑا. آنکھوں میں شدید الجھنتی بے قراری سی. وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، اب بالوں کو ہلکا سا جکڑے وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم اپنی ہو، حالانکہ تم اپنی نہیں. اس کے چہرے کی ازلی سنجیدگی پھر سے اس کے چہرے پر اس کے دل کے تاروں کو ہل جانے کی منتظر ثابت ہو چکی تھی. بہت گہرے سائے کی مانند یہ محبت اس پر اترتی جا رہی تھی، اور وہ اعتراف تو کر چکا تھا، مگر وہ اعتراف شہرام ملک پر بے حد گرا گزرا تھا، ایک انچاہی تکلیف جیسا. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شہرام شام کو آفس سے جلدی آ گیا تھا. یوں بھی اپنی طبیعت کا بوجھل پن وہ اپنے سوا کسی سے بانٹنا نہیں چاہتا تھا. بیڈ پر 2-3 فائلز پھیلائے. اب وہ لیپ ٹاپ کھولے، ایک ٹانگ فولڈ کیے اور ایک لٹکائے بیٹھا تھا. گود میں چھوٹا کشن دبائے وہ ہلکی آسمانی ٹی شرٹ اور ڈارک براؤن ٹراؤزر پہنے سنجیدہ چہرہ لیے. چہرے پر بہت معمولی سی شیو، جیسے کچھ دن پہلے ہی کلین کی ہو، اور آج چہرہ ہلکا سا رف ہو رہا تھا. ایک سنجیدہ نظر اس نے دروازے میں کھڑی مسکرا کر 2 کپ پکڑے کھڑی نیمل کی آواز پر متوجہ ہو کر ڈالی. ہلکی پنک شارٹ فراک اور جینز پہنے وہ یوں بھی پیاری تھی، مگر سجنے سنورنے کا بھی اسے بلا کا شوق تھا.
شہرام نے ہلکا سا سر ہلایا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور ایک مگ اس کی طرف بڑھاتے بیٹھ گئی۔ ہلکی سی فکر نیمل کے چہرے پر بھی تھی۔ اس کا ہینڈسم سا ہیرو بوجھل سا لگ رہا تھا۔ ہیرو نہیں، اس کا گھمنڈی محبوب۔ دس از فار یو۔ کتنا کام کرو گے؟ آگے ہی تمہاری طبیعت سیٹ نہیں اور یہ گھر میں ہی آفس کیوں کھول لیا ہے؟ سارے زمانے کی لاپرواہ لڑکی بس اسی معاملے میں فکر دکھاتی تھی۔ کس قدر مزاح کا خیز تھا یہ! شہرام تو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے بمشکل اسے برداشت کر رہا ہو۔ آج تک وہ واقعی اسے بمشکل ہی برداشت کرتا آ رہا تھا، یا تایا جان کے لحاظ میں یا فارس کے لیے۔ تھینکس۔ مگ بڑے ہی سنجیدہ اور سڑے انداز میں وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف رخ پھیر چکا تھا، جسے اس نے سامنے والی کی موجودگی ذرا بھی نہ بھائی ہو۔ اور یہ آج کی بات نہیں تھی۔ شہرام فارس کے علاوہ کسی سے بھی نہ تو فری تھا نہ زیادہ بات کرتا تھا۔ چھوٹا بھائی معاذ بھی اپنی شرارتی طبیعت کے باعث پھر بھی شہرام سے کبھی کبھار اپنے حصے کی کمپنی لے لیتا تھا، اور نیمل تو اسے ویسے بھی کچھ خاص پسند نہ تھی۔ ہاں، وہ فارس کی محبت تھی، بس وہ اسی کا لحاظ کرتا تھا۔ بزی ہو، اپنی فکر کے برے طریقے سے اگنور ہونے پر خفگی ضبط کیے سوال آیا، یا پھر اپنے مزاج کے خلاف اس کی کافی رعایت دیتی تھی، ورنہ نیمل ملک وہ آتش فشاں تھی جو پھٹنے سے پہلے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیتا تھا۔ یس، تمہیں کچھ کام ہے کیا؟ بڑا احسان تھا جو اکڑے موصوف کی طرف سے لیدی مروت میں پوچھ ہی لیا گیا تھا۔ نیمل اس کے ایسے برتاؤ پر ہی آگ بگولا ہو جاتی تھی، پر آج تو شاید اس کی طبیعت کا لحاظ کر رہی تھی۔ شہرام اب اس کی سمت دیکھ رہا تھا، جو یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیوں کام کے بنا میں تم سے بات نہیں کر سکتی کہ آخر اتنا ایٹیٹیوڈ کس لیے دکھاتے ہو تم؟ آفٹر آل ہم کزن ہیں، اینڈ جانتے ہو نا، میں تمہارا اگنور کرنا مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ سارے فنکشن میں تم نے ایک بار مجھے نہیں دیکھا، تعریف تو دور کی بات ہے۔ نیمل کی اس اگنور ناگوار سی حسرت پر شہرام ایک تلخ اور غصیلی نگاہ اس پر دھرے لیپ ٹاپ بند کیے اٹھ چکا تھا۔ نیمل بھی خود کو نارمل کیے اٹھی۔ اس کی نظریں شہرام ملک کی جلالی تاثر کے باوجود نڈر تھیں۔ فرسٹ آف آل، یہ تم تو میرے سامنے آنے کرنے سے گریز کیا کرو، میں تم سے بڑا ہوں۔ دوسرا، اپنی یہ فضول باتیں روز روز میرے سامنے مت دہرایا کرو۔ میں تمہیں کافی بار کلیئر کر چکا ہوں کہ تم میرے لیے بالکل سجل کی طرح ہو، لائک اے سسٹر۔ میری یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ ہر بار کی طرح وہ گرم پانی کی طرح ابلتا ہوا اسی پر آن نازل ہوا تھا، اور نیمل نے بمشکل اپنے چہرے کا تناؤ ضبط کیا۔ دل تو شہرام ملک کا گریبان پکڑنے کا کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بندہ جتنی چوں چاہ کر لے، اس کا نصیب صرف نیمل ملک ہے، اور یہ تسلی اسے زیادہ ہائپر ہونے نہیں دیتی تھی۔ میں تمہاری ملازم نہیں ہوں کہ جو کہو وہ مانوں۔ آئی نو ویل کہ تم میرے لیے ہو شہرام ملک۔ خیر، گڈ نائٹ۔ ڈھٹائی کی حد تھی کہ نیمل بڑے ہی بے خوف انداز میں اس کے سامنے تن کر کہتی باہر نکلی تھی۔ اپنے چہرے کا غصہ ہٹائے وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھے لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ ایک سخت نظر وہ دروازے پر ڈالے اپنے بے قابو غصہ روکنے کی کوشش میں تھا جہاں سے نیمل گئی تھی۔ سارے موڈ کا کباڑہ کر دیا ہے اس منحوس نے۔ غضب اور جلال تو ایک دم اسے بے قابو کر چکا تھا۔ ہاتھ مارے لیپ ٹاپ کو پٹک کر بند کیا، اور اب نارمل نہیں تھا۔ اسے نیمل پر افسوس اور غصہ دونوں تھا، اور غصہ اس کی طبیعت کی خرابی میں پہلے سے گنا قدر اضافے کا فریضہ سر انجام دے چکا تھا۔ شہرام کا دماغ واقعی اب پہلے سے زیادہ گھوم چکا تھا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ فری ہیں؟ رات کھانے کے بعد وہ روم میں آئی تو سرمد ہلکی سی مسکراہٹ لیے رولنگ چیئر گھمائے متوجہ ہوئے تھے۔ سامنے ہی تیکھے پوز دیتی نیمل کھڑی تھی۔ وہ ان کے اسٹڈی روم آئی تھی جبکہ سبین ابھی تک باہر ہی تھی۔ یس مائی ڈال، کم ہیئر، کہو کیا کہنا ہے تم نے؟ بہت محبت سے وہ سامنے رکھی فائل بند کیے اب اپنے ہاتھ کو بڑھا کر نیمل کا ہاتھ تھامے مقابل لائے تھے۔ نیمل کی ضدی بن کی ایک بڑی وجہ سرمد کی اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مان لینا بھی تھا۔ نیمل بالکل سنجیدہ سی ان کے سامنے ٹیبل پر لگی تھی۔ مجھے شہرام چاہیے، ہر صورت اور ہر قیمت پر۔ اب آپ مجھے اس بات پر بھلے ڈانٹ لیں کہ میں منہ کھول کر آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، پر آپ کی بیٹی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ نیمل کی بات انہیں واقعی سے ہلا سکنے کے لیے کافی قوت رکھتی تھی۔ ہلکی سی ناگواری چہرے پر لائے وہ رولنگ چیئر سے اٹھے، کچھ قدم چل کر رخ پھیر کر کھڑے ہوئے۔ نیمل بھی بے قراری سے فوراً سے ان کے روبرو ہوئی اور پھر سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، وہ آپ کی بیٹی کی خواہش ہے، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے۔ نیمل کی روتی سی شکایت پر سرمد بھی گہری تشویش لیے ایک بازو اس کے گرد پھیلا چکے تھے جو باقاعدہ رونے والی تھی۔ کسی کی ایسی ہمت کہ سرمد ملک کی بیٹی کو اگنور کرے! ڈونٹ بی سیڈ۔ تمہاری ماں نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم آلریڈی تم دونوں کے رشتے کا سوچ چکے ہیں؟ میں بہت جلد احسان سے بات کر کے یہ معاملہ سیٹل کر دوں گا، اس میں یہ رونی صورت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیمل نے بے یقینی سے الگ ہو کر ڈیڈ کو دیکھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسے سونپ دینے کی خوشی خبری لیے تھے۔ دل تو کیا، روح تک ٹھنڈک اتری تھی۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی، بتا رہی ہوں میں آپ اسے میرا بنا دینا ڈیڈ پلیز۔ اب سرمد کے تنے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہمت نہیں کہ وہ یا احسن مجھے انکار کریں۔
تم ایسا مت سوچو، خوش ہو جاؤ، شہرام صرف تمہارا ہے۔ سرمد کے دماغ کی گھنٹی جل چکی تھی اور اس کے ارادے پہلے سے تیز ہونے والے تھے۔ اب تو نیمل پھر سے ان کے ساتھ لگی اسیر سی دوغلی ہنسی ہنس دی تھی، جیسے اپنی جیت کا شدید خمار چڑھا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، آئی لو یو، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی میری بات مان لی۔ خوشی کا تو پتہ نہیں، مگر نیمل کے شیطانی دماغ کو یہ سوچ کر سرور ضرور ملا تھا تم میری طاقت ہو، میری طرح سوچتی اور مجھے تمہاری کسی بات میں آج تک برائی نہیں دکھائی دی، اس لیے منع بھی نہیں کیا۔ اب یہ چہرہ اداس نہیں ہونا چاہیے، جاؤ سو جاؤ، بہت جلد تمہیں اچھی خبر ملے گی۔ ہلکی سی مطمئن نظر لیے وہ نیمل کا چہرہ تھپ تھپائے بولے تھے اور ہنستی ہوئی سر ہلائے مڑ چکی تھی۔ چہرے پر الگ ہی فاتح ابھری تھی۔ یو آر مائن شہرام ملک، اور اب نیمل تمہیں اپنا بنا کے دم لے گی۔ اپنے دل و دماغ کی تسکین دے کر سوچتی وہ ایک بڑی جیت پر نازا ہوئی سوچ رہی تھی اور پھر باہر نکل گئی۔ دوسری طرف سرمد تو کسی گہری تشویش میں مبتلا تھے، اسے پسند بھی آیا تو وہ شہرام ملک نیمل کی خوشی شامل نہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتا، مگر اب یہ لازم ہے۔ چہرے پر سایہ سا لہرایا، وہ خود کلامی کرتے ہوئے کسی گہری پر اسرار سی سوچ میں گم تھے۔ نہیں جانتی تھی کہ آپ سے کبھی ملوں گی یا نہیں، پر آپ کو بہت چاہتی ہوں سالار، پتہ نہیں یہ آس کب چھوٹ جائے، کب اس سے یہ خیال کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے نہ صحیح آپ ہی کو آپ مل جائیں۔ جانتے ہیں آپ وہ کل آ رہی ہیں، میں ان کو آپ کی کمی فیل نہیں ہونے دوں گی، لیکن سچ کہوں آئی آلسو مس یو الاٹ، تھک گئی ہوں سالار بن کر۔ کیا آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کوئی آپ کو اتنا چاہتا ہے؟ کبھی دل نے صدا تو دی ہوگی۔ جب سوچتی ہوں کہ آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں تو اپنی محبت پر ہنسی آتی ہے۔ کسی صلے کے لیے یہ تک طرفہ محبت نہیں کی سالار، مجھے بس آپ کے نام سے اور آپ کی اس روح زمین پر موجود ہونے سے محبت ہے۔ رات کا اندھیرا آج کی حورب پر بھی اداسی بن کر اترا تھا۔ بہت پیارا سا وائٹ ٹیڈی بیئر جس کے ہاتھوں میں ریڈ ہارٹ تھا، اسے تھامے وہ اس سے باتیں کرتی ہوئی بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی محبت اتری تھی حورب خاور پر، اس کا کیا ہوگا جو اس لال پری کی خواہش کر بیٹھا تھا؟ یہ تو پہلے سے ہی کسی اور کا اسیر تھا۔ رات کی بڑھتی تاریکی نے حورب کو گہرا اداس کر رکھا تھا۔ آپ آئیں گے یہ احساس مجھے مہکا دیتا ہے، مگر اب آئیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو یہ احساس مجھے ہلا بھی دیتا ہے۔ مما میری شادی کر دیں گی سالار، جانتی ہوں آپ ہی بھی اب یہی چاہتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں آپ کو بھول جاؤں، لیکن اتنی طویل محبت کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ کسی کو شدید انتظار نہ ہو، لیکن میرا دل آپ کا ہے، میں کیسے کسی اور کی ہو پاؤں گی؟ سالار خدا کے لیے لوٹ آئیں، ورنہ عنقریب آپ حورب خاور کو کہیں کھو دیں گے۔ جانتی ہوں آپ سے محبت پاگل پن ہے، لیکن میں کیا کروں؟ بچپن سے صرف آپ کا نام سنا ہے، آپ کو دیکھنے کی چاہنے کے سوچنے کے اور آپ کو پانے کی خواہش کی۔ اب کی بار حورب کے چہرے پہ ایک ہار تھی، اداسی اب دکھ سا بنی تھی۔ ٹیڈی بیئر کو خود سے لگائے وہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی لیٹ گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے سالار، بہت ڈر۔ ہلکی سی دکھ کی لہر میں لپٹی وہ آنکھیں بند کر گئی تو گویا شہرام ملک کی محبت واقعی ایک طرفہ عذاب بننے والی تھی، اور وہ تو پہلے ہی خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ یہ دونوں تو سرابوں کے پیچھے چل پڑے تھے، ایک کو سراب سے عشق تھا، دوسرے کو سراب کی آرزو سے۔ ایک سایہ سا اسیر تھا اور ایک جیتی جاگتی محبت کا نیا فقیر تھا۔ کیا ہو گیا اب ان دونوں کی یک طرفہ اذیت کے مارے کا؟ ایک ایسی لامتناہی دائرہ جس کے ختم ہونا ناممکن تھا، بہت ناممکن۔ آئی مس یو سو مچ۔ صبح صبح گل کی آمد نے تو حورب کی گزری شب کی ہر اداسی ختم کر ڈالی تھی۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، دونوں تو یوں لپٹ گئی تھی جیسے دو بچھڑی ملی ہوں۔ 48 سالہ گل زندگی کا نچوڑ، بس اس کی جاب حورب اور سالار کی تلاش رہ گیا تھا۔ اپنی زندگی کے اس تپتے صحرا میں چلتی وہ خوبصورت سی گل تو مرجھا جاتی، اپنا حسن کھو دیتی اگر اس کی دسترس میں حورب نہ ہوتی۔ وہ 23 سالہ حورب جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی، 27 سالہ سالار جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ اس کی تلاش آج بھی گل کے چہرے اور آنکھوں میں درج تھی۔ بہت محبت سے وہ حورب کا چہرہ تھامے مسکرائی تھی۔ مس یو ٹو میری جان، لو اپنا وعدہ وقت سے پہلے پورا کر دیا، اب خوش ہو؟ وہ بس ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی، وہ سب ہی صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ خاور حسین بھی دونوں کو انوکھا پیار دیکھ کر گزار سی خوشی لیے لپٹے مسکرا رہے تھے۔ سمرا بھی لیے دیے انداز میں مسکرانے کی کوشش میں تھی، گو کہ اس سے گل اور حورب کی یہ محبت کب برداشت ہوتی تھی۔ بہت سارا خوش ہوں، اب آپ سوچ بھی نہیں سکتی میری گل، آپ ہی اب میرے ساتھ رہیں گی، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی؟ پھر سے وہ گل کے سینے سے لگی بہت محبت سے لپٹ کر بولی تھی، اور وہ تو حورب پر قربان ہو جاتی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہے، حورب کی گال پر پیار دیے وہ بہت دل سے مسکرائی، اور آج تو حورب کے لیے بہت خاص دن تھا۔ اب گل ہمیشہ یہیں رہنے والی تھی اور سالار کی تلاش
کا عمل بھی جاری و ساری رہنے والا تھا. بھائی خوشی بعد میں سیلیبریٹ کرنا, گل کو کمرے میں لے جاؤ تاکہ ریسٹ کرے, لمبا سفر تھا, جاؤ میں بھی آفس نکلتا ہوں. خاور حسین بھی مسکرائے سے ہدایت دیے بولے تو فوراً سے وہ دونوں بھی اٹھ چکی تھی. گل کا سارا دن حورب کے گل کی کمرہ سیٹ کرنے میں لگایا تھا. بالکل, میں بھی مارکیٹ تک ہو کر آتی ہوں, پھر جوائن کرتی ہوں تم دونوں کو, چلو مجھے بھی لے جائیں. پھر سمرہ اور خاور دونوں ہی نکل گئے تھے, جبکہ حورب گل کو کمرے میں لے کر گئی تھی. اس کا سامان بھی محترمہ لاکھ منع کرنے کے باوجود خود لے کر گئی تھی, جس پر گل ہنس رہی تھی. بیوٹیفل, یہ سارا اہتمام یقیناً میری گڑیا نے کیا ہوگا. یہاں آؤ. کمرے میں انٹر ہوتے ہی گل خوشگوار سی ہنسی لیے مسکرائی تھی. ہر چیز بہت نفیس طریقے سے مینج تھی, بیڈ شیٹ سے لے کر کھڑکیوں کے پردوں تک ہر چیز گل کی گریسفل ٹیسٹ کے مطابق تھی. کمرے میں ٹیولپ اور کالے للی کے سفید پھولوں نے مزید خوبصورتی پھیلا کر رکھی تھی. گل بھی فل وائٹ میں اسی طرح کا پھول لگ رہی تھی. بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی. یہ دونوں ہی گل کے پسندیدہ پھول تھے. حورب کو خود قریب کیے وہ محبت سے اس کا چہرہ تھام چکی تھی. جی آپی, میرا بس چلے تو آپ کی راہوں میں بھی پھول بچھا دوں ہی. اب تو دونوں دلکش ہنسی تھی. مجھے ملے سراج جیسی عزیزوں, میری جان کا ٹکڑا, مجھے اتنا سارا اسپیشل فیل کروانے کے لیے تھینک یو. گل کے چہرے کی اداسی بھی حورب پہچان جاتی تھی. فوراً سے گل کے چہرے پر دھرا ہاتھ تھامے اس سے لپٹ گئی تھی.